السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ معزز و معقر سامعین و سامعات، مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن جاری و ساری ہے۔ اس مبارک سلسلے سے جڑنے والے آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اس میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام کی آیتوں کی تفسیر اور توضیح اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے آج کے اس مبارک درس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 پیش کی گئی ہے۔ ایک لمبی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جنہیں شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور جو بابل کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، وہ دونوں کسی کو بھی نہیں سکھاتے، یہاں تک کہ وہ دونوں ان سے کہتے بے شک ہم آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو۔ تو وہ لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے جس سے آدمی اور اس کی بیوی کے بیچ جدائی کر دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ لوگ وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا، فائدہ نہیں پہنچاتا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خرید لیا، جس نے اس کو حاصل کر لیا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنا برا ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اگر وہ جانتے۔ یہ آیت نمبر 102 ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل سے
اس کی مختصر تفسیر اور تشریح اور توضیح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اس کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس تناظر میں کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا، کوئی ایسی کتاب لے کر کے جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، تو انہوں نے اس کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پش پش ڈال دیا، اس سے اعراض کر لیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ ان سے جب بھی کوئی عہد، کوئی وعدہ لیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے کا، تو انہوں نے عہد شکنی کی، وعدے کی خلاف ورزی کی، اس کو نہیں مانا۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان نہ لا کر، اللہ کی نازل کردہ کتاب پر عمل نہ کر کے، اللہ سے انہوں نے جو عمل کا وعدہ کیا اس وعدے کو توڑنے کے بعد ان کا معاملہ کیا تھا، کرتے کیا تھے؟ وہ جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے تھے، اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ یعنی ایک طرف اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، اللہ سے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا وعدہ، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا وعدہ، اس کو چھوڑ کر جبکہ اس کو قبول کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا چاہیے، اللہ کی نازل کردہ کتاب پر عمل کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا پڑھانا چاہیے، اس کو سیکھنا سکھانا چاہیے، تو اس کو چھوڑ کر یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین جادو وغیرہ کی باتیں پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے تھے، اس کو جو ہے اپنے لیے عمل کا ذریعہ سمجھتے تھے اور اس کو پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالی نے جو حق نازل کیا ہے اس کو چھوڑ کر یہ باطل اور خرافات اور اوہام کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالی یہ مذمت کر رہے ہیں یہاں پر ایسے لوگوں کی جو اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر بے سر و پیر کی باتیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اوہام اور خرافات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہا ہے۔ اس چیز کو آپ دیکھیں تو آج ہم میں سے بہت بھائی اللہ رب العزت کی اس مذمت کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں، قرآن اور حدیث ان کے سامنے جب پیش کرو، قرآن کی کوئی آیت پیش کرو، کوئی حدیث پیش کرو، تو جیسے لگتا ہے کہ کون سی چیز ہے جس کو آج تک انہوں نے سنا نہیں جانا نہیں۔ جھوٹے قصے کہانیاں، من گھڑت باتیں، جادوئی باتیں، اوہام اور خرافات کی باتیں، ان کے تجربات، ان کے ملفوظات، ان کے فرمودات، ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کوئی مجلس ہوگی وعظ و نصیحت کی، اس میں انہی چیزوں کو پڑھا جائے گا۔ ایک بزرگ کا قصہ، وہ بزرگ کا قصہ، ان کا خواب، ان کا خواب، ان کے تجربے، ان کے ملفوظات، اور ہمارے بہت سارے بھائیوں کو اس میں بہت مزہ آتا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ یہ مجلس جو ہے، اس مجلس میں اللہ کی کتاب پڑھیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھیے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔
اور اس پر عمل کرنے کے ہم پابند ہیں، اس کو پڑھنے پڑھانے کے ہم پابند ہیں۔ تو جو کام یہودیوں نے کیا تھا اسی میں ہمارے بہت سارے بھائی ملوث ہو گئے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی توجیحات کو چھوڑ کر یہودی اوہام، خرافات، جادوئی باتوں اور بے سر و پیر کے قصے کہانیوں پڑے ہوئے تھے۔ ایسے اس امت کے بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ اس امت پر نظر ڈالیے اور بہت سارے لوگوں کی مجلسوں میں جائیے، آپ دیکھیے۔ اور خاص طور سے خرافات کے جو اوقات ہوتے ہیں، محرم الحرام کا موقع جب 10 محرم کا ہو، 15 شعبان کا موقع ہو اور دوسرے مواقع ہو، آپ دیکھیے کیسے خرافات بکتے ہیں، کیسے قصے کہانیاں یہ لوگ سناتے ہیں اور سنتے ہیں۔ کوئی کہنے والا نہیں ہوتا کہ بھائی اللہ کی کتاب پڑھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھو، قرآن حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ حال ہمارا ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں کہ جس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت کی ہے اور اس کی سرزنش کی ہے، ہم خود اس کے شکار ہیں۔ تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کفر نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، بڑے پیارے اور چہیتے نبی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا ان کو شان عطا فرمائی تھی، کیا بادشاہت عطا فرمائی تھی، ایسی بادشاہت کہ دنیا میں کسی کو نصیب ہونے والی نہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ جو ہے کیا نام ہے یہ مشہور کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے۔ اصل میں ہوا کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت چلن تھا۔ سلیمان علیہ السلام جادو کچھ چیزوں کو ضبط کر کے، چھین کر کے، ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے جو کچھ ان کے پاس ہوتی اس کو وہ ایک جگہ دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ کوئی اس چیز کے پیچھے نہ پڑے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو شیاطین نے، انسانی شیاطین اور جنی شیاطین، انہوں نے اس چیز کو نکالا اور نکال کر لوگوں کے بیچ میں یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام انہی چیزوں سے بادشاہت کرتے تھے، یہی ان کی حکومت کا راز ہے، یہی ان کی بادشاہت کا راز ہے۔ اس طریقے سے مشہور کر دیا، نعوذ باللہ، گویا کہ اللہ کے ایک نبی کو کفر سے منسوب کر دیا۔ لیکن رب العزت نے تردید فرمائی، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نعوذ باللہ، بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یہ شیاطین کفر کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے تو جادو کی تردید کی اور جادو کو بند کرنے کے لیے تدبیر کی، وہ ختم کرنے کے لیے تدبیر کی، لیکن یہ شیاطین جادو کی باتوں کو سکھایا کرتے تھے اور یہ جادوئی چیز کو سلیمان علیہ السلام کی منسوب کرتے تھے۔ تو اس آیت کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے اتنی باتیں بیان فرمائی ہیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا۔ انشاءاللہ اگلے حصے کے بارے میں اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔